یا رسول اللہ یا رسول اللہ سیاہ کیسوں والے سیاہ کار ہوں میں، کرم کرم میرے آقا، گناہ گار ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلسل پچھلے چند دروس میں سرکار رسالت مآب، شافع محشر، آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر گفتگو کر رہے ہیں، اور جس آیہ کریمہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے پچھلے دروس میں تعلیمات سرکار رسالت مآب کی روشنی میں ایک جوان کی کامیاب زندگی کے کیا نسخے ہیں اور جوانوں کو سرکار رسالت مآب نے کامیاب زندگی بسر کرنے کا کیا نسخہ بتایا ہے، اس سلسلے میں ہم نے چند تعلیمات عرض کی۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی ہم سرکار رسالت مآب کے دو نسخے عرض کریں گے، اس لیے کہ عزیزان محترم، سرکار رسالت مآب نے جہاں تمام آداب زندگی تعلیم دیے ہیں، وہیں جوانی پر سرکار رسالت مآب کی تعلیمات میں خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے، اس لیے کہ دنیا و آخرت دونوں کمانے کا بہترین موقع جوانی ہے، جس وقت قوائے جسمانی مکمل طور سے کام کرتے ہیں اور ہمارے جسم کی طاقتیں ہمیں کام آتی ہیں۔ بہتر ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کی جائے اور اپنی زندگی میں کچھ حاصل کر لیا جائے جو دنیا و آخرت میں ہمیں کام آئے۔ آج کی گفتگو میں ہم سرکار رسالت مآب کے ارشادات سے اور ان کی تعلیمات سے دو نسخے عرض کریں گے۔ پہلا نسخہ جو اس سلسلے کا 7واں نسخہ ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرو۔ سرکار کی تعلیمات میں یہ ہے، سرکار رسالت مآب نے بہت توجہ دی اپنی زندگی میں کہ نوجوان اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں سے بھی اس طرف عام لوگوں کی توجہ سرکار نے مبذول کی کہ اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرو، اس لیے کہ عزیزان محترم، جس طرح سے پیاس نہیں بجھتی سوائے پانی کے، اسی طرح ہماری روح کی پیاس نہیں بجھتی جب تک ہمیں دینی معلومات حاصل نہ ہو جائے۔ مذہب اس دنیا میں چلنے کے راستے کا نام ہے جس سے ہم چل کر کے آخرت تک پہنچ سکتے ہیں، اور آخرت میں ہم وہی پائیں گے دنیا میں جس راستے پر ہم چلے ہیں۔ مذہب کے قدم قدم پہ ضرورت ہے۔ اگر ہمیں مذہب کا علم نہیں ہوگا تو ہم کیا جانیں گے کہ خدا کون ہے، رسول کون ہے، امام کون ہیں، اصحاب کرام کون ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اصول دین کیا ہیں، فروع دین کیا ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی مذہبی تعلیمات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تمام علوم کے ساتھ ساتھ جو بھی علوم ہیں ان کے ساتھ ساتھ خود مذہب کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اپنے عقیدے کا علم ہونا چاہیے۔ اس کی کتنی اہمیت ہے سرکار رسالت مآب کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک بار سرکار مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں آپ نے دیکھا کہ دو گروہ وہاں مصروف ہیں، ایک گروہ عبادت میں مصروف ہے، ایک جماعت عبادت میں مصروف ہے، اور ایک جماعت درس و تدریس اور دینی مباحثہ میں، علمی مباحثہ میں مصروف ہے۔ سرکار رسالت مآب نے ان دونوں کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ دونوں بہت عمدہ اور بہت نیک کام کر رہے ہو، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ تعلیمات کو عام کروں۔ یعنی سرکار رسالت مآب نے
وہاں پر بھی علم کی افضلیت اور فضیلت واضح کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کہ علم سے ہی عبادتوں کا سلیقہ ہے، علم سے ہی عبادتوں کے تقاضے معلوم ہوتے ہیں، علم سے ہی شرائط عبادت معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں علم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کو اس کے آداب کو چھوڑ کر کے انجام دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم روزے کو بغیر آداب کے انجام دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ حج کو ہم بغیر آداب کے اور بغیر شرائط کے انجام دے رہے ہوں، تو یہ ساری عبادتیں ہماری رائے گاں اور ضائع ہو جائیں گی۔ اگر نماز کے مسائل نہیں معلوم ہے، قرات نہیں معلوم ہے، رکوع سجود کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تو پھر ایسی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے عزیزان محترم سرکار صلوات مآب نے ارشاد فرمایا کہ ہم مبعوث کیے گئے ہیں تاکہ تعلیمات کو عام کریں۔ سرکار ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، غرر الحکم کی یہ حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دین انسان کو بڑا کرتا ہے، دین انسان کو بزرگی عطا کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے عزیزان محترم؟ اس کا وہی مطلب ہے جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہر آدمی برابر ہے اس دنیا میں، لیکن جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، وہ خدا کی نظر میں بلند ہیں۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ دین انسان کو بلند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ جب تک ہمیں علم نہیں حاصل ہوگا ہم دین کو کیسے سمجھیں گے؟ دین بلندی دیتا ہے اور علم سے دین حاصل ہوتا ہے، اس لیے علم ضروری ہے، دین کا علم ضروری ہے تاکہ ہمیں بلندی حاصل ہو۔ یہ سرکار علیہ السلام مآب کا یہ نسخہ تھا جو سرکار علیہ السلام مآب اپنی زندگی میں لوگوں کو درس دیتے رہے۔ وقتاً فوقتاً سرکار، بلکہ اکثر و بیشتر سرکار علیہ السلام مآب لوگوں سے نماز کے بارے میں سوال کرتے تھے، ضروریات زندگی کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ خود لوگوں سے سرکار یہ کہتے تھے، اگر کوئی نہیں بھی پوچھتا تو کبھی کبھی درس و تدریس اس طرح دیتے تھے کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ بہترین عبادت کیا ہے؟ مثلا الگ الگ موضوعات پر لوگوں سے سوال کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہوں۔ اس کے بعد سرکار درس ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی نماز کے طریقوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، زندگی کے مختلف مسائل کے بارے میں اصحاب سے سوال کیا کرتے تھے تاکہ وہ متوجہ ہو جائیں کہ سرکار ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسائل لوگوں کو بتاتے تھے۔ یہ سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں، ہمارے اماموں کی زندگی میں بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت مولائے کائنات ہوں، حضرت امام حسن علیہ السلام ہوں، امام حسین علیہ السلام ہوں، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں سوالات ملیں گے، درس و تدریس ملیں گے اور آپ کے ارشادات ملیں گے۔ جناب عبدالعظیم حسنی امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ مولا کیا میں آپ سے اپنے عقائد بیان کروں؟ مولا نے کہا کہ ہاں، اپنے عقائد تم بیان کرو۔ عبدالعظیم حسنی نے اپنے عقائد جب بیان کیے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے عقائد وہی ہیں جو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیے ہیں۔ تو اس طرح عزیزان محترم ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے عقائد پر اور دینی مسائل پر آپس میں گفتگو کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ آج کا دوسرا نسخہ اور اس سلسلے کا نواں نسخہ سرکار کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ جوانوں کو اپنی فکر بلند رکھنی چاہیے، فکر اونچی رکھنی چاہیے۔ سراب کی طرف نہ دوڑیں، ریت کی طرف نہ دوڑیں، پانی کی طرف دوڑیں جس سے پیاس بجھتی ہے۔ رنگینی کی طرف نہ دوڑیں، اس چیز کی طرف دوڑیں جو حقیقت ہو، اس چیز کو حاصل کریں جس سے فائدہ ہو، جس سے ذلت و رسوائی نہ ہو۔ ظاہری رنگینی دیکھ کر کے اور ٹیمپروری چیزوں کی طرف نوجوان اس کی رنگینی دیکھ کر کے، اس کی کشش دیکھ کر کے دوڑ لگا دیتا ہے، اس بات سے غافل کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ پہلے اس کو اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے تاکہ کیا چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، کیا نہیں حاصل کرنا ہے، اس کا ہم بہتر فیصلہ کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی فکر بلند رکھیں گے۔ ربیہ بن کعب پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان سے یہ کہا
کہ تم نے ہماری 7 سال خدمت کی ہے، تم ہم سے کچھ طلب کرو، کچھ سوال کرو جسے میں پورا کروں انشاءاللہ۔ ربیہ بن کعب نے کہا کہ میں سوچ کر کے بتاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، سوچ کر کے بتانا۔ دوسرے دن ربیہ بن کعب خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں جنت میں آپ کے ساتھ رکھے، اس کا آپ وعدہ کریں کہ ہمیں جنت میں اپنے ساتھ رکھیے گا، مجھے فراموش نہیں رکھے گا۔ سرکار رسالت مآب نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے تعلیم دیا، یہ تم سے کس نے کہا کہ جا کے سرکار سے یہ خواہش کرو؟ کہا کہ میں نے خود بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ کہا کہ تم نے یہ کیسے سوچا؟ کہا یا رسول اللہ، ہم نے سوچا کہ اگر میں آپ سے مال کا سوال کروں تو مال بالآخر ایک دن فنا ہو جانا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ہے، دوسرے تک منتقل ہو جانا ہے۔ اگر میں آپ سے طول عمر کا سوال کروں تو عمر بالآخر کتنی طولانی ہوگی؟ ایک نہ ایک روز ملک الموت ہمارے سامنے آئیں گے اور ایک نہ ایک روز ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے جتنی طولانی عمر ہو، بالآخر موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ مال کا سوال کروں، بجائے اس کے کہ طولانی عمر کا سوال کروں، کوئی ایسا سوال کروں کہ جس میں دوام ہو، جو ہمیں ہمیشہ کام آئے۔ اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ جنت میں ہمیں اپنے ساتھ رکھیے گا، اس کا وعدہ کیجیے۔ پیغمبر اسلام مسکرائے اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اپنی زندگی عبادت پروردگار میں بسر کرو گے، تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تمہیں ضرور انشاءاللہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جنت میں اسی جگہ تم رہو گے جہاں میں رہوں گا۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 22 سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو عزیزان محترم، سرکار رسالت مآب کے یہ ارشادات جوانوں کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور جوانوں کے ساتھ ساتھ سب کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سرکار رسالت مآب کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت کامیاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔